جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام 11 آور میں، اور ظاہر ہے موضوع تو کیا ہوگا سب کے علم میں ہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج کی نشست میں یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی ریلیونٹ شخصیت پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جناب نعیم الحق صاحب یہاں اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے۔ سر بہت شکریہ، بہت نوازش، اور ہمیں دیگر مہمانان گرامی بھی جوائن کریں گے وائس سیٹلائٹ کنیکشن۔ تجزیہ دینے کے لیے سلیم بخاری صاحب بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی سے سعید غنی صاحب بھی ہوں گے، اور ٹیلی فون پہ بھی نعیم الحق صاحب۔ سب سے پہلے سر مجھے بتا دیجئے یہ آج کیا ہوا ایگزیکٹلی جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ سنایا؟ دیکھیں، یہ 2-3 دن سے جو صورتحال تھی وہ اتنی تشویشناک ہوتی چلی جا رہی تھی، اور حکومت کی جو تشدد پسند جو پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے پورے پنجاب میں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا بغیر کسی وجہ کے، اور ان کو بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تاکہ ان کے وکلا بھی نہیں پہنچ سکے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اچھا، راولپنڈی اسلام آباد میں انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کی، ہمارے جو اراکین ہیں پارٹی کے ان کے والدین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، ایف آئی آرز ہوئیں وہاں یعنی پہلی رات، اور پھر ہماری خواتین پہ حملہ کیا۔ عمران خان کے گھر کے ارد گرد پنجاب پولیس نے خندقیں تک کھود ڈالی، اور اس بھرپور کریک ڈاؤن کی وجہ سے آپ نے فیصلہ ملتوی کیا؟ میری بات سن، ہم نے محسوس کیا، اور پھر جو خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ان کا جلوس کل آ رہا تھا جس نے آج پہنچ جانا تھا یہاں پہ، بلکہ کل رات کو پہنچ جانا تھا، اس کے پنجاب حکومت نے اور مرکزی حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر قیمت پر ہزاروں کی تعداد میں شیلز مارے گئے۔ اس کی وجہ سے خان صاحب نے اور ہماری پارٹی کی قیادت نے یہ محسوس کیا کہ یعنی ہم اس پہ ایک تو غور کر رہے تھے، مگر جو سپریم کورٹ میں جب آج اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ 1 بجے تک، اور اس میں حکومت بھی شامل ہے، اپنا عندیہ دے دیں کہ جو کمیشن ہم بناتے ہیں اور ٹیواز ہوں گے اس کے، اور اس کے تحت ہم کارروائی کریں گے، تفتیش کریں گے پاناما لیکس کی نواز شریف صاحب کے خلاف، اور جو بھی اس کا نتائج ہوں گے وہ ہم لے کر آئیں گے، مگر آپ اصولی طور پہ اس کو تسلیم کر لیں۔ تو ہماری جو قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم ضرور تسلیم کریں گے، کیونکہ ہماری تو ڈیمانڈ یہ تھی، اور ساتھیوں اور جو دوسری جماعتیں ہیں پیپل پارٹی جس میں شامل ہے، ہم نے مل کر ٹیواز مرتب کیے تھے، اس پر اتفاق رائے تھا، اعتزاز احسن صاحب نے ایک بڑا اہم رول ادا کیا تھا۔ تو ہم نے کمیشن کا قیام عمل میں آ گیا سپریم کورٹ پاکستان میں، یہ سبب بنا، اس میں سے ایک شرط جو پوری ہوئی آج، ایک شرط جو پوری ہوئی جو وہ یہ تھی کہ ایک تو ہم نے استعفے کی شرط رکھی تھی، دوسری رکھی تھی کہ آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں، جس سے وہ گریز کر رہے تھے، اور آج انہوں نے کوشش کی۔ ان کے وکیل نے کہا جی میں تو 15 دن کا نوٹس ملا ہوا ہے پہلے کہ جی آپ اپنا بیان داخل کریں۔ ان کے وکیل نے کہا جی مجھے کل ہی معمور کیا گیا اس کام پر، اور مجھے وقت چاہیے، تو جس پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب برہم ہوئے۔ تو مگر جب ہم نے دیکھا کہ وہ تسلیم ہو چکا ہے اور ایک کارروائی شروع ہو، باقاعدہ طور پر ایک کمیشن بنا جا رہا ہے جو اپوزیشن کی ہم سب نے مل کر متفقہ ڈیمانڈ ہے، اور پھر جو صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے کارکنوں کو ہزاروں کی تعداد میں پکڑ لیا گیا، مجموعی طور پر ہم نے فیصلہ کیا پارٹی کی قیادت یعنی 2 وجوہات تھی، ایک کمیشن کا قیام عمل میں آنا اور ایک کارکنان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن، یہ 2 وجوہات تھی۔ بھرپور کریک ڈاؤن اور ہزاروں کی تعداد میں، ان دونوں مجموعی طور پہ خان صاحب نے کہا، فیصلہ کیا کہ، اور مشاورت کر کے فیصلہ کیا کہ کل ہم کیونکہ یہ جو ریزن میں صحیح سمجھ رہا ہوں نا، یہی 2 ہی ہے نا، ٹھیک ہے، اور کمیشن کیونکہ قائم ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے، اور پارٹی سب تیار ہو گئی ہیں، تو اس لیے کل ہم یوم تشکر کے طور پر۔ اچھا، لیکن نواز شریف صاحب نے مجھے بتائیے گا، اگر ہمارے پاس ساؤنڈ بائٹس ریڈی ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ ہم پلے کر سکتے ہیں، مجھے پلیز بتائیے، اگر ہم کراچی سے ہی بے شک پلے کر دیں۔ اچھا، کراچی سے اگر کر سکتے ہیں بتا دیجیے۔ خیر، تو نواز شریف صاحب نے تو خود میڈیا پر آ کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھ دیتا ہوں کہ وہ ایک کمیشن کی ہی تشکیل کر دیں، تو اس وقت کیا پرابلم تھی جو آج اب کمیشن میں مان گئے؟ آپ کو علم ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب نے یہ خط تحریر کیا تھا تو اس کے جواب میں چیف جسٹس صاحب کا خط آیا تھا، نہیں سپریم کورٹ کی جانب سے خط آیا تھا، ٹوتھ لیس کمیشن ہو گئی، ٹوتھ لیس کمیشن ہوگا، کیونکہ اس میں کئی قانونی پیچیدگیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب نواز شریف نے 7 مہینے تک گریز کیا ان 4 سوالوں کے جواب دینے کے جن کے متعلق انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے کی کمپنی دیں، تو پھر الیکشن کمیشن میں تقریباً 20-25 دن پہلے ان کے وکلا نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے اختیارات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی پیٹیشن سن سکے۔ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیتا ہوں کہ ایک کمیشن بنا دیں، تب آپ نے ان سے نہیں کہا کہ بالکل آپ یہ کام کیجئے اور کمیشن کے ٹی او آرز وہ ہوں جو ہم کہیں، پھر وہ یہ بات نہ مانتے تو آپ وہ تو ساری اپوزیشن نے، آپ کو پتا ہے ٹی او آر کی کمیٹی بنی تھی، اور باقاعدہ اپوزیشن کی ایک کمیٹی تھی، ایک حکومت کی تفصیلی گفت و شنید ہوئی،
ٹھیک ہے جی. کون ہے جی؟ جی اچھا، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار جناب سلیم بخاری صاحب اور جناب سعید غنی صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں کا. پہلے ذرا ایک تجزیہ ذرا مجھے دے دیں آپ سلیم بخاری صاحب, یہ آج کیا ہوا؟ بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ میں تو ابھی تک اس مخمسے میں ہوں کہ یہ کیا ہوا. ہم تو بہت زیادہ توقعات شاید لگا کے بیٹھ گئے تھے, ہم نے اتنے پروگرام کیے, آپ نے ہماری مت مارے رکھی. توقع یہ تھی کہ جس احتساب سے نواز شریف صاحب بچ رہے ہیں, اب اس کا آخری مرحلہ آ گیا اور اب ان کی جان بچنے والی نہیں ہے. ان کو اتنا رسپیکٹیبل ایگزٹ دے گی تحریک انصاف, اس کا تو کبھی کسی نے ولڈرنیس میں بھی نہیں سوچا تھا. نہیں تو جان تو بچنے والی نہیں ہے نا. تحریک انصاف کنونسڈ ہے کہ انہوں نے 2 نمبری کی ہے, 2 نمبری چلے سخت, مطلب کہ وہ ایک کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں جی نواز شریف صاحب, اور اب وہ عدالت کے سامنے آ گئے ہیں جس پر تحریک انصاف کو اعتماد ہے, تو بچنے والے تو نہیں ہیں. آج تو لیگلی ان کے پھنس جانے کے دن کا آغاز ہو گیا. جو 7 مہینے ضائع ہوئے ہیں تو نواز شریف صاحب مان ہی نہیں رہے تھے, اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کر رہے تھے. اس میں لوگوں کو آپ نے مار دیا, پیسے خرچ کروا کے اتنے جلسے کیے, اتنا سب کچھ ہوا. اس کا مطلب ہے کسی کو تو حساب دینا ہے. اس کا حساب نواز شریف صاحب دینا, کیونکہ مان ہی نہیں رہے تھے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے. میری پہلے کس نے کہا نہیں مان رہے تھے بھائی؟ یہ جو آج منوایا ہے یہ تو وہ 7 مہینے پہلے اپنے خطاب میں 2 مرتبہ اور اپنے بیانات میں سینکڑوں مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں پیش کرنے کے لیے تیار. نہیں, انہوں نے تو کمیشن تو اور بات ہے, وہ تو ابھی بھی نہیں بنے. وزراء نے, بخاری صاحب ان کے وزراء نے باوجود اس کے جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, ان کے وزراء نے اصرار کیا کہ ٹی او آر میں جو لکھا جا رہے ہیں اس میں نواز شریف کا نام نہیں آنا چاہیے. یہ منافقت تھی, یہ تضاد تھا جس کی وجہ سے یہ بات رک گئی. جی بخاری صاحب, آپ کو میں ایمانداری سے بتانے جا رہا ہوں, نہیں بھائی آپ کا بڑا احترام ہے دل میں, آپ بہت سادہ آدمی ہیں. ان کا نام اب بھی نکلنا ہے اسی سپریم کورٹ کے اندر. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج کا پروگرام یاد رکھیے, اس لیے کہ جو آپ کی اوریجنل پنیما لیکس ہیں اس کے اندر ان کا نام نہیں ہے. دوسری بات سن لیں, ٹھیک ہے نا, نواز شریف اپنے آپ کو پیش کر دیتے, جب عدالت نام نکالے اور وہ خود نام نکالے, اس دونوں میں بڑا فرق ہے نا. عدالت نکالے گی سب مانیں گے, انہوں نے خود ہی نہیں نکال دیا. مجھے اپنی ایک بات پوری کر لینے دیں, پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کیجیے. اچھا ٹھیک. دیکھیے جہاں نقصان ہوا ہے, جہاں اس تحریک کو جو اتنی کمال کی تحریک تھی, یعنی میں سمجھتا ہوں تاریخ انہوں نے رقم کر دی, اس میں یہ جولٹ اتنا بڑا یو ٹرن صرف اس لیے آیا کہ جن کے ساتھ چلے تھے ان کو چھوڑ کے اکیلے نکل پڑے. وہ کون؟ یہ میں آپ کو کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کیس اسی طرح سے لڑا جا رہا ہوتا تو اس وقت سپریم کورٹ اس کے علاوہ بات کر رہی ہوتی, اور نواز شریف صاحب عدالت میں بالکل ایک ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ جاتے. جن کے ساتھ چلے تھے, میں سمجھا نہیں, آپ کا اشارہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف ہے, پیپلز پارٹی وغیرہ؟ میں واضح اشارے کرتا ہوں, میں تو چھپے ہوئے اشارے کرنے کا عادی نہیں. بتایا نا کس کی طرف اشارہ. سب سے بڑے وکیل ان کی اس کاز کے تھے اعتزاز حسن, قمرالزمان قاہرہ, خورشید شاہ. جن ناموں سے عمران خان صاحب نے اور ان کی لیڈرشپ نے انہیں نوازا ہے. کسی نے کہا زرداری سب سے بڑی بیماری, کسی نے کہلوایا شیخ رشید جیسے بندے سے کہ بلو رانی, کسی نے کہلوایا ڈبل شاہ. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے, میں اپنے پاس سے گھڑ کے کچھ نہیں کہہ رہا. اس لیے لوگ پیچھے ہٹے, اور جب وہ پیچھے ہٹے تو جو ایک مورل پریشر تھا جو صحیح ہے, بخاری صاحب پوائنٹ آ گیا. بٹ میرا ایک اور نقطہ, پھر میں سعید غنی صاحب کی طرف. دیکھیں, اگر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پر آ رہی ہوتی اور عمران خان صاحب کے ان بیانات کے بعد نہ یہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں خان صاحب نے یہ کر دیا تو پیپلز پارٹی آئی نہیں, اکیلے رہ گئے. پیپلز پارٹی تو سڑکوں پر کہہ چکی تھی کہ ہم نہیں آئیں گے اس تحریک میں, خان صاحب کہتا ہم لاک ڈاؤن میں نہیں آئیں گے, جس کے بعد ہی تو خان صاحب نے کہا تھا جب سارے آپشن ایگزاسٹ ہو جائیں گے تو ہم ان سے پہلے نکلیں گے سڑکوں پر, اگر میری یادداشت ٹھیک ہے تو. اچھا جی, سعید غنی صاحب, یہ تو جو بات کر رہے ہیں بخاری صاحب ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ چلے ہوتے عمران خان صاحب ڈیموکریٹکلی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہے, ایسا ہے کیا؟ وسیم, یہ بات تو ہم پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پاناما کا ایشو آیا تو ان تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا, لیکن پیپلز پارٹی نے اس میں لیڈ لی اور تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا, اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں بھی اس میں ساتھ آ گئیں.
اب یہ ایک بہت بڑا موقع تھا کہ، اور ہمیشہ یہ آپ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اپوزیشن کی جماعتیں منیمم ایجنڈے پہ اکٹھی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز پہ آپ کا اتفاق رائے ہو جائے گا. صحیح. کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہوتے ہیں پھر اسی نقطے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. پاناما کے ایشو پر ہم سب اکٹھے ہوئے اور طے یہ ہوا کہ اس میں تمام چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی اور جو بھی چیز ہوگی اتفاق رائے سے کی جائے گی. اور یہاں تک بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا اجلاس ہوا تھا اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا، اس میں 2 چھوٹی جماعتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ طلب نہ کیا جائے. جی ہاں. باقی تو سب کہہ رہی تھی. لیکن اس اتفاق رائے کو برقرار رکھنے کے لیے ان چھوٹی جماعتوں کی بات کو بھی مانا گیا اور 7 جماعتیں اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹی تاکہ اتحاد قائم رہے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ تمام جماعتوں کو اکٹھے کس طرح چلایا جاتا ہے. پی ٹی آئی نے اگر فیصلہ کر لیا کہ ہم نے احتجاج پہ جانا ہے، یہ ان کا حق تھا، ان کا اختیار تھا، وہ گئے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں ان کے احتجاج میں پیپلز پارٹی نے سمبولک پارٹیسپیشن بھی کی تھی. ہمارے پارٹی لیڈرز وہاں گئے بھی تھے. ایان علی کے وکیل لطیف کھوسا بھی آئے تھے اس میں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ہاں جی، کئی لوگ گئے تھے. بہرحال آپ کہیں اور اس کو لے جانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جو لینگویج استعمال کرنا شروع کی عمران خان صاحب نے، اور بالکل بخاری صاحب نے صحیح کہا کہ اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پھر انہی اسٹیج پہ جا کے کھڑے ہو جائیں جہاں ہماری قیادت کے خلاف جو بری بلی باتیں کہی جاتی ہوں، تقاریر کی جاتی ہوں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا جو اپنا طریقہ کار تھا، انہوں نے اس کی وجہ سے اپوزیشن کا جو اتحاد بنا تھا پاناما کے ایشو پر گورنمنٹ کے خلاف، اس کو سبوٹیج کیا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے، میں یہ پوائنٹ ذرا لے کے آ گیا. کہہ رہے تھے کہ یہ نواز شریف کو مضبوط کر رہے ہیں، مستحکم کر رہے ہیں. نواز شریف اس دن بہت خوش ہوا ہوگا جس دن یہ 9 جماعتوں کا جو اتحاد تھا، جو کسی بھی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ بریک اپ آیا اور کچھ جماعت کسی ایک طرف اور باقی کسی اور طرف چلی گئی. نہیں ملک صاحب، یہ بات تو ہے، اگرچہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن اگر آج پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا، بے شک سڑک پہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے، بے شک آپ کے ساتھ کنٹینر میں نہ کھڑے ہوتے، تو آج جب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کم سے کم خورشید شاہ کا یہ بیان تو نہ آتا کہ عمران خان ہمیشہ جو ہے وہ نواز شریف کو مضبوط کرتا ہے. کم سے کم سعید غنی یہ تو نہ کہتے کہ نومبر میں ایک اور نیازی نے ہتھیار ڈال دیے. اپوزیشن کی جماعت آپ پر برس پڑی ہے آج جب آپ دیکھیں. یہ تو سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اس میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، مگر جو پاناما کے حقائق ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی بھی جانتی ہے، جماعت اسلامی بھی جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی جو تفصیلی پیٹیشن ہے وہ بھی ہے، اور بھی مولانا طاہر القادری کی ہے. پاناما کے حقائق پر 7 مہینے سے جس طرح پردہ ڈالا جا رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کوئی بزنس کر رہے ہیں اور ان کے بزنس کی وجہ سے آپ کی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور کیا آپ کے بیٹوں کو اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے آ کر میرے باپ کے لیے صفائی پیش کر سکیں؟ یعنی انہوں نے تو شروع میں اپنے دونوں صاحبزادوں کو ٹیلی ویژن پہ لائے تھے جن کی غلط بیانی ثابت ہو گئی. پھر ان کی ایک اور غلط بیانی انہوں نے کہا میں احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. پھر ان کے وزراء نے کہا کہ نہیں، ان کا نام ہی نہیں آنا چاہیے. پھر انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں کہا کہ جی آپ کو اختیار ہی نہیں. یہ بات تو بالکل صحیح. دیکھیں، پاناما کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں تو بالکل طے ہوئی ہیں، لیکن یہ حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آج سپریم کورٹ کی سماعت تھی، یہ تو بات طے تھی، یہ تو اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہوا. اچھا، اب مجھے یقین آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم نے دیکھنا تھا کہ سپریم کورٹ کا مزاج کیسا ہے پھر ہم نے دھرنا کنٹینیو یا کینسل کرنے کا فیصلہ کرنا تھا. بیکاز اگر آپ یہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سپریم کورٹ پہ کیا اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے. کیا آپ دیکھتے کہ نہیں سپریم کورٹ نے ہمارے خیال میں صحیح کام نہیں کیا تو دھرنا جاری رکھو تاکہ آپ یہ بھی نہیں کر رہے ہوں گے. تو پھر ایسا آج ہو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے آج بننے کا میں آپ کے پاس کمیشن کا قیام، جو پٹیشن داخل ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، ان کا تعلق تھا نواز شریف کی نااہلی سے. اور لیکن آپ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ عدالت 1 نومبر کو کچھ بھی کر دے ہم دو کو دھرنا دیں گے. آپ تو یہ کہہ رہے تھے. جب نواز شریف کے وکیل نے اپنا عندیہ دے دیا کہ ہم کمیشن کے قیام اور ٹی او آر کے حوالے سے انکوائری کے لیے تیار ہیں، تو عمران خان صاحب کی عائد کردہ دوسری شرط پوری ہو گئی. اس کو بنیاد بنا کے ہماری قیادت نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ ایک سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بڑا اہم قدم ہے، نواز شریف پرسوں سے ان کی پیشی شروع ہو جائے گی یا ان کے وکلاء کی. ٹھیک ہے جی، اس پر باقاعدہ پیش رفت ہوگی. ٹھیک ہے، ایک میں چھوٹا سا بریک لے لوں اور بریک کے بعد ذرا ڈسکشن کو خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو ایک بار پھر. سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر یہی کہ کل یعنی کہ 2 نومبر کو عمران خان صاحب نے دینا تھا دھرنا، اور آج یہ سارا سلسلہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے خان صاحب تواتر کے ساتھ 2 نومبر کو کیا ہوگا بتاتے رہیں، ذرا آپ کو اس کی ایک جھلک بھی دکھا دیتے ہیں کہ 2 نومبر کے حوالے سے کیا کچھ کہتے رہیں.
یہ جو 2 تاریخ کو میچ ہے یہ ان سے سب سے زبردست میچ ہے. 2 تاریخ کو اصل میں میچ ہوگا. ایک طرف وہ جو پاکستان کو وہی قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف یہ کرپشن 11. ہم ہر حد تک اب جائیں گے. یہ ہمارا آخری ہے. کوئی اس کے بعد دھرنا نہیں ہے, کوئی اس کے بعد جلسہ نہیں ہے. یہ آخر تک اب ہم جائیں گے. ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, یوم تشکر بنائیں گے. پریڈ گراؤنڈ کے اوپر انشاءاللہ 10 لاکھ لوگوں کو ہم کل اکٹھا کریں گے. تو یہ معاملہ 2 نومبر کے دھرنے سے اب آ گیا یوم تشکر تک, اور جس کی وجہ بتا رہے ہیں نعیم الحق صاحب کہ ایک کمیشن بن گیا ہے. خان صاحب بھی ابھی اپنے انٹرویوز میں کہہ رہے تھے کمیشن بن گیا ہے, ہماری مرضی کا کمیشن بن گیا ہے, اس لیے اب ہم یہ معاملہ ختم کر رہے ہیں, یعنی کہ یوم تشکر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, پھر نعیم الحق صاحب کی طرف آؤں گا, کہ نواز شریف صاحب نے قوم سے خطاب میں بھی کمیشن ہی بنانے کی بات کی تھی. وہ تب انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا نواز شریف صاحب نے, یہ ذرا دکھائیے گا. میں سپریم کورٹ کے مون چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں, تاکہ جو لوگ بہتان تراشیوں کی انتہا پر اترے ہوئے ہیں وہ اس اقدام سے ہماری شفافیت کی انتہا بھی دیکھ لیں. جی اب یہ سمجھائیے گا کہ آج بھی جو کمیشن بنے گا وہ آپ کی اور حکومت دونوں کی مشاورت سے ہی بنے گا, صرف آپ کی مرضی سے نہیں بنے گا, بلکہ اگر آپ دونوں ایگری نہیں کر پائے تو عدالت خود بنا لے گی. تو پھر اس وقت ماننے میں کیا قباحت تھی؟ عدالت ہی بنا رہی ہے, مگر کیونکہ اب عدالت کا ایک اپر ہینڈ ہوگا میں سمجھتا ہوں کمیشن بنانے میں. اور دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ کیا ایک ملک کا وزیر اعظم اتنا ہی ناقابل اعتبار ہے کہ اس کی ہر بات پہ کمیشن بن جاتا ہے. ڈون لیکس ہوئے کمیشن, یہ تو میں غلط بحث ہو گئی نا, میں تو اسپیسیفک 2 نومبر سپریم کورٹ کے کانٹیکٹ سے بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل حوالے سے بات نہیں کر رہا. نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں دوسری بات پہ بھی پاناما لیکس پہ ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہا, کمیشن بن رہا ہے. میں اس بات پہ میرا پورا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کو بھی اور کمیشن کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے, اور جیسا کہ 7 مہینے سے وہ قوم کو نچا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ پکڑا گیا ہے, اس طرح مجھے. لیکن سپریم کورٹ پر تو آپ کو اعتبار ہے نا, تو پہلے بھی وہ سپریم کورٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 15 دن پہلے جب سپریم کورٹ نے نوٹس دیا تو نواز شریف کا وکیل آج آ کے آخری حرف پہ اپنا رہے تھے نا, وہ ظاہر ہے غلط کر رہے تھے, کیونکہ وہ چھپانا چاہ رہے ہیں نا. بالکل میں تو آپ کا پوائنٹ نہیں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کا حساب فوراً شروع ہو اور فوراً نتیجہ نکلے. سر یہ بتائیے گا, اگر سپریم کورٹ اس پہ کر لیں کہ انلیگل ایکوزیشن آف پراپرٹی, جو UK کی جو پراپرٹیز ہے نواز شریف صاحب کی, اس حوالے سے پورا حساب مانگ لیا جائے نواز شریف صاحب سے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ بتائے پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا, ایک. اور دوسرا اس بات کا سوال پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کہیں اپنے جو ریٹرنز فائل کیے ہیں اس میں آپ نے کوئی مس ڈکلیریشن تو نہیں کی؟ یہ 2 سوال کافی ہیں, یہی 2 سوال چاہیے آپ کو. بتاتا ہوں سوال جی, کیونکہ میں بینکنگ سے میرا تعلق رہا. یہ کمپنیز پاناما کی کب بنی, کیوں, کس مقصد کے لیے بنی, کس نے بنائی, اور اس میں کتنا پیسہ ڈالا؟ اپنی بنانا تو جرم نہیں ہے نا. نہیں آپ بات تو سنیں, اس کے سوالوں کے جواب آنے چاہیے تاکہ پوری تصویر سامنے آ جائے نا. ٹھیک ہے, ان کمپنیز میں کب پاکستان سے پیسہ بھیجا گیا, کس ذریعے بھیجا گیا, یہ صحیح ہے, کس مقصد کے لیے بھیجا گیا. ان کمپنیز نے یہ جو فلیٹ خریدے ہیں کب خریدے, ٹھیک ہے جی, ان کی پیمنٹ کیسے ہوئی, کہاں سے ہوئی, اور آخر میں کیا ان کمپنیز کے اور بھی اثاثے ہیں؟ ہمیں تو صرف یہ پتا ہے نا کہ پاک لین کے فلیٹس ہیں, کمپنیز کے اور بھی ہو سکتے ہیں, ان کے امریکہ میں بھی فلیٹس ہو سکتے ہیں جن کے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, چلیں میں آپ نے سوالات بتائے. اب سعید غنی صاحب مجھے بتائیے گا, یہ بھی تو ذرا زیادتی نہیں ہے کہ کل تک خان صاحب سے سب یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحقیقات کرنی ہے, اس نے یکم سے عدالت لگا دی ہے, آپ کیوں 2 کو میدان سجا رہے ہیں؟ اور آج جب خان صاحب ایگزیکٹلی یہی بات کہیں کہ ہاں یار سپریم کورٹ عدالت لگا چکی ہے تو ہم گھر چلے جاتے ہیں, تو پھر آپ کہیں کہ یہ تو نواز شریف سے مکمکہ کر لیا, ایک اور نیازی نے ہتھیار ڈال دیے, یہ بھی تو زیادتی ہے نا سعید غنی صاحب. ایک تو وسیم میں معذرت چاہتا ہوں ان تمام دیگر نیازی بھائیوں سے. مجھے ایک دوست نے میسج کیا کہ جناب آپ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے, حالانکہ میں نے واضح مثال دی کہ ایک تو جنرل نیازی تھے اور ایک عمران خان نیازی کی میں نے بات کی تھی, باقی تو سارے محترم ہیں, بڑے دلیر بہادر لوگ ہیں ہمارے. عمران خان صاحب بھی میں امید کرتا ہوں محترم ہونے چاہیے, آپ کے لیے اختلاف رکھیں. نہیں محترم جنرل نیازی کے بارے میں آپ رکھ لیں. اصل میں پرابلم یہ ہے
کہ خان صاحب کو جب سب سمجھا رہے تھے کہ اسلام آباد کو سیل کرنا، قید کرنا، بند کرنا بری بات ہے، آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ کے مطالبات درست صحیح لیکن یہ کام نہ کریں، تو وہ تلے ہوئے تھے. اور آپ نے ابھی خود کہا کہ سپریم کورٹ نے ابھی کچھ دن پہلے بھی تو ہیئرنگ کی تھی نا، جب انہوں نے نوٹسز ایشو کیے تھے، اور تب بھی یہ بات کی گئی کہ اب تو وہ عدالت میں چلا گیا، اب آپ چھوڑ دیں، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. آج عمران خان صاحب نے اپنی فیس سیونگ کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بہت زیادہ لوگ نہیں نکل سکے، اس کا ایک سبب حکومت کی زیادتیاں بھی ہو سکتی ہیں، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن لوگ ان کے پاس نہیں آ رہے تھے. اچھا دوسری بات جو ابھی نعیم صاحب آپ کہہ رہے ہیں لوگ نہ آنے کی وجہ سے خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے آج. جی ایک بڑا سبب مجھے یہ بھی لگتا ہے. دیکھیں سب سے اس میں اہم بات یہ ہے کہ میری رائے میں سپریم کورٹ کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے کوئی قانون بنائے. اس کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو یہ ہدایت جاری کریں کہ جناب اس قسم کا قانون اب بنا کے دے جس کے تحت ہمیں کمیشن قائم کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے جب دھاندلی کے لیے کمیشن بنانے کی بات کی تو وہ جو کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 1956 کا ہے، جو بالکل ہی ایک بے ضرر سا اس میں جو کمیشن بنتا ہے، اس پر یہ تیار نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ سے حکومت سے ایک نیا آرڈیننس ایشو کروانا پڑا جس کے تحت ان کی مرضی کی ٹی آرز پر قانون بنا تھا. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی مرضی کے ٹی آرز بنائے گا، سپریم کورٹ اپنی مرضی کا کمیشن بنائے گا. بھائی کس قانون کے تحت بنائے گا؟ کس نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ کمیشن بنائے گا؟ اس کے پاس نہیں ہے اختیار. اگر افتخار چودھری نے 2-4 غلط کمیشن بنا دیے تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ عدالت کو اختیار نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے نہیں سمجھ آتی اگر ان کی اظہار تشکر منا رہے ہیں اس کا کیا سبب ہے، لیکن یہ جو کچھ عدالت میں ہوگا اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا، بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی اس بل کو سپورٹ کرتی، اس پہ زیادہ زور دیتی جو اپوزیشن نے اتفاق رائے سے سینٹ میں پیش کیا. اور جب اس پر ووٹنگ ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی کا ایک سینیٹر سینٹ کے اندر موجود نہیں تھا، باوجود میرے فون کرنے کے کہ آج ووٹنگ ہونی ہے، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. تو جو ضروری کام کرنے کا ہے اب اگر یہ آپ کو فون کریں گے کہ بھائی عدالت میں یہ معاملہ چلا گیا، اب ذرا اس کو مل بیٹھ کے کرتے ہیں، چونکہ ہمارا اختلاف تو صرف لاک ڈاؤن پر اور رائے ونڈ گھیراؤ پر یا اس طرح کی چیزوں پر تھا، پینما پر تو نہیں تھا، تو اب آؤ مل کر جدوجہد کرتے ہیں، تو کریں گے؟ آپ ساتھ دیں گے؟ یہ تو پہلے خان صاحب سے پوچھیں نا، ہماری تو باری بعد میں آئے گی. آپ انوائٹ کریں گے پیپلز پارٹی کو کہ اب تو مشترکہ جدوجہد کریں عدالت میں ٹی او آرز کے حوالے سے؟ ہم تو اپنی کوشش کریں گے اس لیے قانونی کہ بلاول صاحب نے 4 نکات بتائیں، 4 مطالبات بتائیں. سب کیسز ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے بھی وکلا ہیں، ہمارے بھی وکلا ہیں، وہی کورٹ ہے، وہی بینچ ہے، وہی کمیشن ہوگا جو تحقیقات کرے گا. دیکھیں یہ کوئی فیس سیونگ نہیں تھی جو عمران خان صاحب نے، جیسا کہ بتا رہے ہیں غنی صاحب. لوگ آئے تھے؟ نہیں لوگ تو خٹک صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے؟ نہیں میری بات اس کو چھوڑیں. وہی تھا سر، تو فیس سیونگ بالکل نہیں تھی. عمران خان کے اور پارٹی کے اس فیصلے کو میں سمجھتا ہوں کہ واضح اکثریت سے سپورٹ مل رہی ہے پارٹی کے اندر، اور میں اس کا پیمانہ مجھے پتا ہے. یعنی لوگ خوش ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا، ایک اچھا ہوا، اور ہم چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ حکومت وقت نے، مرکزی اور پنجاب کی حکومت نے پاکستان کی یکجہتی پر ایک وار کرنے کی کوشش کی. کل جب انہوں نے خیبر پختونخوا کو کاٹ دیا، جس کے متعلق پیپل پارٹی سے کم از کم جہاں تک میرے علم میں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا شاید تنقید آئی ہو. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود عمران خان نے جو اعلان کیا اس کو مقبولیت حاصل ہے، اس کو پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے، مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہے. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے ابھی لوگ غصے میں کل سمجھا دوں گا اس کی وجہ کیا. وہ خود کہہ رہے ہیں نہیں غصے میں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی عمران خان مقبول فیصلہ ہوگا یا پھر لوگ غصے میں نہیں ہوں گے؟ دونوں چیزیں ساتھ. کچھ لوگ بھئی میں 100 میں سے اگر 90 سپورٹ کر رہے ہیں یا 80 سپورٹ کر رہے ہیں تو اوورویلمنگ میجورٹی ہوگی. لیکن بیفور آئی گو ٹو سلیم بخاری صاحب، نہیں مولا صاحب آپ کل یا پرسوں طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں بیٹھے تھے، میں اس کا ایک حصہ دکھانا چاہتا ہوں اور آپ سے اس کا جواب لیں گے، پھر بخاری صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. جی دکھائیے گا. کروشل ٹائم ہے سپریم کورٹ کا، ایک دن پہلے سپریم کورٹ کے اندر کیا ایسا ہو سکتا ہے جس کے بعد آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ شاید 2 نومبر کی ضرورت نہ پڑے؟ آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ پہلی تاریخ ہے 2 تاریخ کو، اور پہلی تاریخ کو میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی سے بلکہ پرسوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے. اس وقت اسلام آباد کے گرد و نواح میں ہزاروں کی تعداد میں تحریک کے کارکنان ہیں. کہاں پہ ہیں؟ ہر طرف ہیں، چاروں طرف پھیلے میں، فارم ہاؤس میں پھیلے میں، بنی گلہ میں میرے خیال ہے 4-5 ہزار، باراکو میں ہیں. طلعت صاحب نے آپ سے پوچھا ہے سپریم کورٹ میں یکم کو ایسا کیا ہو سکتا ہے جس کے بعد آپ 2 کو اپنا فیصلہ بدل دیں؟ آپ نے کہا بہت مشکل ہے، چونکہ اب تو ہمارے لوگ پھیل گئے ہیں، لوگ آ گئے ہیں. بالکل صحیح کہا. مگر اس وقت کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ سپریم کورٹ ایک آپ نہیں سوچ سکتے؟ نہیں،
کہ سپریم کورٹ ایک وہ کمیشن ٹیوال کے مطابق بنانے کا اعلان کر دے گا؟ یعنی سپریم کورٹ نے بہت ہی انہونا اور انیکسپیکٹڈ کام کر دیا ہے. پیٹیشن جو ہے وہ سنی جانی تھی، پیٹیشن ان کے جواب داخل ہونے تھے آج کے دن، جو انہوں نے داخل نہیں کیا نواز شریف نے. آج وہ تھا. مگر یہ کہ فیصلہ ہمارا ایک یہ جو اجتماع ہے، اب تو اس کو میں اجتماع کہوں گا، اور یوم تشکر جو خان صاحب نے کہا ہے وہ کل کے آپ دیکھیے گا پریڈ گراؤنڈ میں، آپ بھی آئیے گا انشاءاللہ. بڑا 10 لاکھ لوگوں میں جتنے بھی ہوں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. سلیم بخاری صاحب، اس ساری سچویشن کا کیا بنا ہے؟ بینیفیشری کون ہوا ہے؟ خان صاحب، نواز شریف صاحب، سب کوئی بھی نہیں؟ ایک تو آپ سے میری درخواست ہے مجھے جواب پورا کر لینے دینا اس دفعہ. اچھا ٹھیک، اب میری بیماری آتی نہیں، میں دور بیٹھا ہوں، آپ کو نظر بھی نہیں آتا. میں ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ 3 4 5 چیزوں پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا. ایک تو ایک آدمی نے مجھے چلتے چلتے کہا کہ دوسری دفعہ فوج نے ہاتھ کر دیا اپنے عمران خان صاحب کے ساتھ. پہلی دفعہ تب کیا تھا جب انہوں نے GHQ بلایا اور کہا کہ وہاں کنونشن سینٹر میں ایک 4 رکنی حکومتی وفد بیٹھا جائیے اور ان سے بات کر کے معاملہ جات طے کیجیے. یاد ہونا چاہیے کہ میں ہوا میں باتیں کر نہیں رہا ہوں. اس دفعہ یہ کیا انہوں نے کہ وہ بقول اس کے، یہ بھی میں اپنے پاس سے کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب سے کہ جناب آپ تحریک انصاف کے ساتھ اپنے معاملہ جات خود طے کر لیجئے، ہم نیوٹرل کھڑے ہیں. تیسری بات، جس رات کو یہ فیصلے تبدیل ہوئے ہیں، یعنی پرسوں کی رات، جو کل رات کی بات میں کر رہا ہوں، اس وقت ایک ایوان صدر میں اجلاس ہو رہا تھا جس میں یہ فیصلے پر غور ہو رہا تھا کہ KPK کے چیف منسٹر صاحب چونکہ ایک قافلے کی قیادت کرتے ہوئے وفاق پر حملے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا وہاں کی حکومت کو برطرف کر دیا جائے اور وہاں گورنر راج لگا دیا جائے آرٹیکل 235 کے تحت. جس کے فوراً بعد پھر شاید لوگوں کا کہنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پرویز خٹک صاحب کو ہدایت دی گئی کہ آپ جلدی سے واپس جائیں، اور وہ یہ کہہ کے لوگوں کو کہ آپ سوئیے، صبح ہم نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے، واپس چلے گئے. تیسری بات یہ ہے کہ ورکرز اتنی تعداد میں، دیکھیے ان کو یہ سب پتا تھا یا پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب اس طرح کے قافلے چلیں گے تو اس کو حکومت روکنے کی کوشش کرے گی. ہم نے اپنے 85 پروگراموں میں کہا کہ یہ ہوگا، حکومت پلان کر رہی ہے، ان کے بندے اٹھائے گی. یہ سب اگر انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تو پھر سیاسی کھلاڑی کے لیے یہ سب کچھ اینٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات، یہ میں اہم بات کرنے لگا ہوں، شیخ رشید صاحب کی جو ایڈوائس ہے، اس نے عمران خان صاحب کو بہت سی تکلیف دہ صورتحال میں پہلے پھنسایا. میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو، کنٹینر پر کھڑے ہو کے انہوں نے ان کے کان میں کہا کہ یہ اوورسیز پاکستانیز سرمایہ بینکوں سے نکلوا لیں اور ہنڈی سے بھیجیں. آپ ذرا اندازہ فرمائیے گا، یہ ساتھ بیٹھے ہیں نعیم الحق، بڑے احترام کے ساتھ میں ان سے عرض کرتا ہوں، بینکر ہیں، کیا کوئی سین آدمی یہ مشورہ کسی کو دے گا؟ اور کیا کوئی سین آدمی اس کو کھڑے ہوئے جہاں دنیا دیکھ رہی ہو اس تک پہنچا دے گا؟ یہ میری دوسری بات ہے. تیسرا جو اس دفعہ مائنس تھا وہ تھا قادری صاحب، علامہ طاہر القادری کے بندے جو بیٹھے تھے، جنہوں نے مار کھائی تھی، جنہوں نے سسٹین کیا تھا. شیخ صاحب نے کیا غلط مشورہ دے دیا؟ تمام کوششوں کے باوجود شیخ صاحب نے کیا غلط مشورہ دیا اس دفعہ؟ ہے جی، شیخ رشید صاحب جس طرح سے ان کو نکال کے 28 تاریخ کو لا رہے تھے، جہاں سے 5 لاکھ افراد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نکلنا تھا، وہ کیسے سکوٹر پر بیٹھ کے نکلے ہیں، وہ ساری بات آپ کے سامنے ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئیں، گڑبڑ ہو گئیں، کہ یہ سارے کا سارا شو فلاپ ہوا اس لیے کہ دوسروں کی ایڈوائس پر جب آپ ولنریبل ہوتے ہیں. اپنی کابینہ کی بات نہیں سنی خان صاحب نے. میں خان صاحب کا کوئی اجنبی نہیں ہوں، میں خان صاحب کو آج کا نہیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا. میں اس میں ذرا آخری سیگمنٹ میں کنکلوڈنگ ریمارک ذرا سب سے بھی ہے ہمارے پاس کچھ وقت، بریک کے بعد آتے ہیں. جناب ابھی جو آخری ہمارے پاس کچھ ہے ٹائم، اس میں آپ سعید غنی صاحب پہلے تو آپ بتا دیجئے گا، اس ایکٹ کے بعد اب آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب کا بچنے کے امکانات زیادہ ہو گئے ہیں یا نہیں؟ ایک پی ٹی آئی نے اپنے طور پہ غلط سیاسی موو کی آپ کے خیال میں، جس کا انہیں نقصان ہوگا لیکن نواز شریف صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ غلط موو کیا ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ حکومت کے اوپر مؤثر دباؤ ڈالنے کے لیے تمام جماعتیں اکٹھی ہوتی، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہر پارٹی کو کہیں نہ کہیں اپنے کچھ ایشوز پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس وقت صرف پاناما ایک ایشو نہیں ہے. پاناما ضرور ایک بڑا ایشو ہے، لیکن اس میں جس طرح دہشت گردی کو حکومت ہینڈل کر رہی ہے،
کہ اسی دن پی ٹی آئی کے کارکنوں کو تو مار پڑتی ہے 144 کی وائلیشن کی، اور اسی دن جو ہے وہ وہاں پر وہ جو کالعدم تنظیم ہے ان کو جلسے کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حکومت کے واضح تضادات نظر آ رہے ہیں، اس پر بات پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے۔ سی پیک کو کنٹروورشل بنا رہی ہے حکومت، اپنی غلط فیصلوں کی وجہ سے چھوٹے صوبوں میں مزید احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے، اس پر بات نہیں کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی۔ پوری دنیا میں بھارت پاکستان کو آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے، ایگریسو ایک فارن پالیسی ان کی ہے، اور ان کی جو فارن منسٹر ہے وہ اس وقت دنیا کی ایک بہترین فارن منسٹر کے طور پہ جانی جا رہی ہیں، اور ہمارا ایک ملک ہے جس کو ضرورت ہے فارن منسٹر کی، وہ فارن منسٹر کوئی نہیں ہے۔ تو پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں، بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، سرحد پر دہشت گردی ہو رہی ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اس پر کوئی بات کہیں نہیں ہو رہی۔ کوئٹہ میں لیکن پینما ایک لے دے کر ایسا معاملہ آ گیا تھا نا جس پر آپ دونوں ایک ہو گئے تھے، اب آگے پینما کے کانٹیکس میں جدوجہد ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وسیم، جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ اس پہ تو سب پہ اتفاق ہے، کس کو اتفاق نہیں ہے؟ کیا کشمیر میں جو زیادتی ہو رہی ہے یا جو مودی جو تو پھر ہمیں کمبائنڈ ایفرٹ کیوں نظر نہیں آ رہی اپوزیشن کی؟ یہ دیکھیں، یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو صرف جو ہے نا وہ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو مجمع کھڑا کر دیں اور حکومت کے پیچھے چل پڑے۔ آپ کو جینون اس ملک کے جو ایشوز ہیں وہ سارے ساتھ رکھنے چاہیے، اور یہ سارے اگر مل کر حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں تمام ایشوز کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت دباؤ میں بھی آئے گی اور ہم اس کو مجبور بھی کریں گے کوئی باتیں ساری تسلیم کر لیں۔ تو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری نے 4 مطالبات میں اس ملک کے جو اس وقت کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ بلاول صاحب نے یہ 4 مطالبات رکھے ہیں ورنہ وہ لانگ مارچ کریں گے، تو خان صاحب نے کیا کہا تھا، دکھا دیجئے ذرا۔ انہوں نے جو کال دی ہے پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو نے، 27 دسمبر تک تو اگر یہ ہم کامیاب نہ ہوئے تو ان کو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایشو تب تک مر چکا ہوگا، دفن ہو چکا ہوگا، یا ہم کامیاب ہو چکے ہوں گے تو ان کی پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی 27 کی۔ تو اتنا لمبا دینا ہے۔ ایک منٹ، یہ جو 27 دسمبر ہے کا جو ٹائم دیا ہے یہ ہے ہی مکمکا کا۔ مکمکا چل رہا ہے نہیں ملک صاحب؟ فائنل ورڈز دیکھیں، خارجہ پالیسی، اقتصادی پالیسی پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بڑی قومی جماعتیں ہیں جس میں پیپل پارٹی بھی ہے، ہم بھی ہیں، ہمارے ویوز جو ہے کافی ملتے ہیں ایک دوسرے سے۔ پینما میں مکمکا ہے پیپلز پارٹی کا؟ پینما پر پیپل پارٹی کا اور ہمارا موقف ایک ہی ہے۔ تو مکمکا خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ کسی اور کانٹیکٹ سے بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کس کانٹیکٹ میں بات کر رہے تھے وہ، کیونکہ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کافی باتیں جو کامن ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پارلیمان میں سینیٹر سعید غنی صاحب اچھی طرح واقف ہیں کہ ہماری جماعتوں کا ایک بڑا اچھا تعاون رہا ہے۔ اختلافات ہمیشہ ہوتے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں تک یہ جو پینما لیکس ہے یہ اب سپریم کورٹ میں جو پہنچا ہے ہم سب کا موقف ایک ہی ہے، اور انشاءاللہ اس کو میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ پریڈکٹ کریں گے نتیجہ کیا آئے گا، لیکن میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ پریڈکٹ کریں نتیجہ کیا آئے گا، عدالت نے پریڈکٹ فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ کے خیال میں نتیجہ بس جلد ہی آ جائے گا؟ دیکھیں، اتنے شواہدات، اتنی دستاویزات اور اتنے تضادات سامنے آ گئے نواز شریف صاحب کے ان معاملات میں پینما کے، کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کے لیے جو سپریم کورٹ جب سب چیزوں کو دیکھے گا تو اس کے بعد وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے عہدے پہ فائز نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن اگر نتیجہ اس کے برخلاف بھی آئے تو آپ مانیں گے؟ نتیجہ برخلاف آیا تو ماننا پڑے گا، سپریم کورٹ کے علاوہ اور کون؟ بڑی مہربانی، مطلب ہے سپریم کورٹ کے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر آپ اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو۔ بخاری صاحب آپ کنکلوڈ کر دیں پروگرام، کیا اب لگ کیا رہے ہوگا کہ اگلے 30-35 دن میں کیا نکلے گا؟ جی مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج میں نے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سنی ہے اس میں 7 سوالات پوچھے گئے مریم نواز کے اس آف شور کمپنی کے بارے میں، جس میں سے 5 کا جواب تو تھا ہی نہیں جناب حامد صاحب کے پاس۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں، انہوں نے پوچھا کب نام چڑھا مریم نواز کا اس کمپنیز میں، انہوں کا نہیں معلوم۔ اب ایک تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ریکارڈ ان کے پاس ہے وہ ایلیگیشنز ہیں، اس کا ریکارڈ ابھی جا کے ان کو لانا ہے وہاں سے۔ یہ گئے تھے وہاں، ایک سیریس اٹیمپٹ نہیں، انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب ملوث ہیں، نواز شریف صاحب نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ملوث نہیں ہے۔ پہلے بات تو سن لیں سر، پوری تو ہو لینے دیں بات خدا کے لیے۔ نعیم بھائی کو معلوم ہے کہ یہ لینے گئے ان آف شور کمپنی سے کہ ریکارڈ دے دیں، انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی اگر ہم نے آپ کو ریکارڈ دینا ہوتا تو پھر لوگ ہمارے پاس پیسے کیوں رکھتے،
تو ایک تو یہ کہ وہاں سے ان کو کچھ ملنے نہیں جا رہا ہے. ہم تو بالکل دوسری بات یہ ہے کہ یہ لمبا پروسیجر ہے. ابھی تو خدا کے لیے کمیشن بن رہا ہے, اس کے بعد ایک ایک ایلیگیشن نے پروو ہونا ہے آن دا بیسس آف دا ریکارڈ. دیکھیں یہ سارا ریکارڈ لندن میں کرے گا کوئی. جناب یہ لینے گئے, یہ پیناما کی کمپنی. آخری بات میرا خیال یہ ہے کہ پہلے بھی ٹائم دے کے نواز شریف کو انہوں نے ان کا فائدہ کیا تھا, اور اب اس وقت بھی مجھے تو یہ لگ رہا ہے بائی ڈیفالٹ, اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے جس نے بھی چوری کی ہے اس کا احتساب اور اس کو سزا ملے, یہ میں کنوکشن سے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. لیکن جتنا ٹائم نواز شریف کو ملتا جائے گا یہ اس کے فائدے میں ہے, اس کا کوئی فائدہ پاتا. نواز شریف صاحب آج پھنس گئے ہیں یا بچ گئے ہیں؟ میرے خیال سے وہ بہت زیادہ پھنسے ہوئے تھے, انہیں ایک لیز میرے بھائی کی پارٹی نے آج دے دی ہے. لیکن آپ کے خیال میں ابھی تو پارٹی بری طرح پھنس گئے ہیں. جو ریکارڈ جس کی بخاری صاحب بات کر رہے ہیں, اللہ کرے ایسا ہی ہو. سپریم کورٹ صرف نواز شریف صاحب سے یہ کہے کہ یہ دو کمپنیز کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس آپ ہمارے سامنے پیش کریں, آخری ان بات کو پیش کرنے یہ احتساب پڑ نواز شریف جائیں اس کے گے, بیٹوں کا نہیں ہوگا, ان سب کا ہوگا جن جن کے نام ہے پاناما لیک میں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر. ایک اور بہت نوازش جی, کسی نے نہیں سوچا تھا کہ آج کے دن جب میں یہ ٹرانسمیشن وائنڈ اپ کر رہا ہوں گا تو اس نوٹ پہ کر رہا ہوں گا کہ بس ٹرانسمیشن ختم ہے اور کل 2 نومبر ہے اور کل کچھ بھی نہیں کرنا, کل بس 3 نومبر سے عدالت کی سماعت ہے. لیکن یہ معاملہ ایسے ہی ہوا ہے. زندگی رہی, صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.